خوب ابھی میرا آپ کا دشمن کون ہے؟ خوب قرآن کہہ رہا ہے سب سے سخت ترین تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ خوب شیطان کیوں دشمن ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے شیطان کا؟ خوب یا تو آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا ہو تو وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے نا، مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں روڈ پہ، کسی کو آپ نے دھکا دے دیا، کسی کو آپ نے گاڑی مار دی، کسی کا آپ نے فائنینشل نقصان کر دیا تو وہ آپ سے دشمنی کرے گا۔ لیکن ہم نے شیطان کا کیا بگاڑا جو شیطان ہمارا دشمن ہے؟ خوب یہ بہت مہم ہے کہ شیطان کیوں دشمنی کر رہا ہے بنی آدم سے۔ خوب یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا، کہا سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا؟ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں اس سے کیوں؟ کہ حضرت آدم نے کوئی نقصان دیا تھا شیطان کو؟ کیا حضرت آدم نے کچھ کہا تھا شیطان کو؟ کیوں اس نے دشمنی کی؟ قرآن کہتا ہے حسد اور کبر کی وجہ سے، یعنی جیلسی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا دیکھتا تھا۔ خوب یہ دو فیکٹر جو شیطان کے اندر پائے جاتے تھے، جو شیطان کو پھر اس کی وجہ سے جب اس نے کام نہیں کیا، خدا نے کہا باہر نکل جاؤ، جب نکال دو تو اس نے بولا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کی اولاد کو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ خوب وہ سخت ترین دشمن کہہ رہا ہے۔ خوب کیا ہم اپنی زندگی میں شیطان کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ پہلی چیز شیطان ہے۔ میں بہت تیزی سے آؤں گا، وقت بہت محدود ہے۔ قرآن اور کس کو دشمن کہہ رہا ہے؟ قرآن اور دشمن کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے، تمہاری بیویوں میں سے یہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہو۔ اب انسان کہے کہ اولاد اور بیوی یا میاں بیوی کیا ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اصل یہ کیوں دشمن ہوں گے؟ یا اور آگے چلیں کہ یہ مال، پیسہ اور اولاد یہ فتنہ ہے، اس سے بچو۔ یعنی یہ کیسے میرا مال مجھے کیوں نقصان دے گا، میری اولاد مجھے کیوں نقصان دے گی؟ اور آگے چلیں، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے سخت ترین دشمن اس کے دو پہلوؤں میں اس کا نفس ہے۔ یعنی نفس یعنی سول، انسان کا اپنا، یعنی انسان خود اپنا سب سے سخت ترین دشمن ہے۔ اب اگر آپ یہ دشمن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کتنے دشمن ہیں ایک انسان کے، اور یہ جو انسان سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ سب سے زیادہ خود نقصان دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ عزیزان محترم، دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، ایک دنیا کی طرف اٹریکشن، ایک خدا کی طرف بڑھنا۔ یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں۔ اگر وہ دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر خدا کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس سے چھٹتی ہے۔ اب یہ جنگ اس کی اپنے ہی آپ سے جنگ ہے، یعنی گویا دو میں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور یہ دو میں آپس میں جنگ کر